تو اسٹوڈنٹ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو الٹرنیٹو ورکنگ کیپٹل پالیسیز ہے ان کے حوالے سے تو 3 ہمارے پاس پالیسیز تھی، جن میں سب سے پہلے ریلیکس کرنٹ ایسٹ انویسٹمنٹ پالیسی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ جو آپ کے اماؤنٹ آف کیش، مارکیٹیبل سیکیورٹیز اور انوینٹریز وغیرہ ہے یہ اب زیادہ ہائی لیول کے اوپر مینٹین کریں گے اور اپنی ریلیکسڈ اور لبرل جو ہے کریڈٹ پالیسی رکھیں گے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اسٹوڈنٹس، آپ کے زیادہ سے زیادہ ریسیویبل جو ہے وہ جنریٹ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ریسٹرکٹڈ کرنٹ ایسٹ پالیسی۔ یہ بالکل آپ کی ریلیکس پالیسی کا اپوزٹ ہے۔ آپ کی جو کیش اور مارکیٹیبل سیکیورٹیز وغیرہ ہیں اور ریسیویبلز ہیں ان کے اوپر کنسنٹریٹ لگایا جاتا ہے، پابندی لگائی جاتی ہے کتنی اماؤنٹ تک آپ نے ان کو ہولڈ کرنا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ کے اوپر پابندی نہیں تھی، یہاں پہ پابندی لگا دی گئی کتنی میکسیمم آپ ان کی اماؤنٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ تیسری ہمارے پاس پالیسی ہے ماڈریٹ، جو ان تینوں کے درمیان لائی کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کو جو ورکنگ آپ کی کرنٹ ایسٹ مینجمنٹ پالیسی ہے، اس کا ایفیکٹ آپ کا ریٹرن آن ایکویٹی کے اوپر بھی آتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے یہ آپ کے پاس ایک ریٹرن آن ایکویٹی کا جو ایکویشن فارمولا آپ نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھا تھا، اسی کو آپ یہ سامنے اگر مد نظر رکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر کلیئر ہو جائے گی۔ یہ فارمولا ہے، اس کو مائنڈ میں آپ نے رکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹ جب آپ ریسٹرکٹڈ پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کے جو ایسٹس کا لیول ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، لو ہو جائے گا۔ جب آپ کے ٹوٹل ایسٹس کا لیول لو ہوگا تو اس سے آپ کا ہائی ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور ریشو آئے گا، ایسٹ ٹرن اوور ریشو بڑھ جائے گی، جس کے نتیجے میں آپ کے پاس ریٹرن آن ایکویٹی بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب اسی کے اپوزٹ جو بات ہے اپنا ریلیکس کے بعد اپوزٹ بات تھی ہمارے پاس ریلیکس پالیسی کی۔ اس میں آپ کا ایسٹس کا لیول بڑھے گا لیکن ریٹرن آن ٹوٹل ایسٹس کی ریشو جو ہے وہ کم ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ریٹرن آن ایکویٹی بھی آپ کا کم ہو جائے گا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے یہ فارمولا، اس فارمولے اور ایکویشن کی مدد سے ہم اپنا کرنٹ ایسٹ انویسٹمنٹ پالیسی کا امپیکٹ چیک کر سکتے ہیں ریٹرن آن ایکویٹی کے اوپر۔ اب اسٹوڈنٹ یہ جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان کو فائنانس بھی کرنا ہے، اور ان کو فائنانس کرنے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ پالیسیز اور اپروچز ہیں۔ اب ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی الٹرنیٹو کرنٹ ایسٹ فائنانسنگ پالیسیز ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کرنٹ ایسٹ کو فائنانس کرنے کے لیے جو بیسک ہمارے پاس سورسز ہیں، پرائمری سورسز ہیں، وہ ہمارے پاس بینک لون، کریڈٹ فرام سپلائرز اور لانگ ٹرم ڈیٹ اور کامن ایکویٹی وغیرہ ہیں۔ اب ہر ایک سورس کے اپنے اسٹوڈنٹس ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ اب یہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ ہم بات نہیں کہہ سکتے کہ کون سی پالیسی کو یوز کیا جائے۔ ہر کمپنی اپنی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے بیسٹ پالیسی کو سلیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو مزید سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے لیے بیک گراؤنڈ کیا ہمیں ضرورت ہے، تو یہ کہ اسٹوڈنٹ دیکھیں مختلف بزنسز ہیں جن کو ڈفرینٹ سیزنل بزنسز ہیں، ان کو مختلف طرح کی فلکچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے طرح ہی ہمارے پاس جو کرنٹ ایسٹس کا لیول ہے وہ بھی ڈفرینٹ مینٹین ہوتا ہے۔ مثلاً اگر شوگر کمپنیز کی بات کریں تو سیزنل بزنس ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کے کنسٹرکشن کا بزنس ہے، یہ سمر میں زیادہ فاسٹ پیک پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو بزنسز ہیں ہمارے پاس، ان کو ڈفرینٹ سائیکلز اور فلکچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جب یہ فلکچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے ہمارے جو کرنٹ ایسٹس کا لیول ہے وہ بھی ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ میں ویری کرتا ہے۔ کچھ ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس ایسے ہوں گے جو ہمیں ہر حالت میں مینٹین کرنے ہی کرنے ہیں، ان کو پرماننٹ کرنٹ ایسٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جب آف سیزن ہوتا ہے اس وقت اسٹوڈنٹ ہماری انوینٹریز وغیرہ کا جو لیول ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیکریز ہو جاتا ہے، انوینٹریز اور ریسیویبلس کا، لیکن زیرو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں وہ پرماننٹ ایک پورشن کرنٹ ایسٹ کا ضرور چاہیے ہوتا ہے
اس کو ہم کہتے ہیں پرماننٹ کرنٹ ایسٹس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہمارا سیزن پیک کے اوپر ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں جو ایکسٹرا کرنٹ ایسٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس کا نام دیں گے۔ اب یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس کی صورتحال سامنے آ گئی کہ کچھ کرنٹ ایسٹس ہمیں پرماننٹ بیسس پہ کچھ کو فائنانس کرنا ہے، کچھ کو ٹیمپریری بیسس پہ فائنانس کرنا ہے۔ ان کو فائنانس کرنے کا جو وے آؤٹ ہوگا اسی کو ہم کہتے ہیں کرنٹ ایسٹ فائنانسنگ پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ اس کے لیے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 3 میجر اپروچز یوز کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس میچنگ، میچورٹی میچنگ یا سیلف لیکویڈیٹنگ اپروچ۔ اس میں اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر کرنٹ لائبلٹی کے اگینسٹ ایک ایسا کرنٹ ایسٹ مینٹین کریں گے جس سے اس کی میچورٹی کے اوپر پیمنٹ ہو سکے۔ مثلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انوینٹری جو ہے وہ 30 ڈیز میں سیل آؤٹ ہو جائے گی تو اس کو فائنانس کرنے کے لیے 30 ڈیز کا بینک لون مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ 5 ایئر کے لیے لون لے رہے ہیں اور اس کے لیے اپنا مشین خریدنا چاہتے ہیں جو آپ کے بزنس کو 5 ایئر تک بینیفٹس دے گی تو اس کے لیے آپ 5 ایئر کا بینک لون مینٹین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر 20 ایئر کے لیے بلڈنگ کو فائنانس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے 20 ایئر کا مارگیج بانڈ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے آپ نے ہر ایک میچورٹیز کو آپس میں میچ کرنا ہے، کرنٹ ایسٹس کے ساتھ کرنٹ لائبلٹیز کی میچورٹی کو میچ کرتے جانا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس میچنگ اپروچ کہلاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف لیکویڈیٹنگ اپروچ بھی کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس میں پرابلم کیا آتا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ ایسٹس کی لائف کا جو اسٹیمیٹ ہے وہ نہیں ایگزیکٹ ہو پاتا، اس میں انسرٹینٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے۔ یا دوسرے لفظ میں جیسے بھی ہم نے بات کی تھی 30 ڈیز کے لیے آپ بینک لون لیتے ہیں، انوینٹری کی مدد سے اس کو فائنانس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی جو سیل ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے تو 30 ڈیز آپ کے بعد آپ کے پاس فنڈز نہیں آئیں گے، پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی آپ کو لون رینج کرنا پڑے گا، تو یا پھر آپ کو اپنا ایکویٹی کا پورشن جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی میچنگ اپروچ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک ماڈریٹ جو فائنانسنگ پالیسی کو اس کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ نیکسٹ جو ہمارے پاس اپروچ ہے وہ ہے اگریسو اپروچ۔ اسٹوڈنٹ اگریسو اپروچ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پرماننٹ ایسٹس ہیں، کرنٹ ایسٹس ہیں، ان کا بھی کچھ پورشن جو ہے وہ شارٹ ٹرم ڈیٹ سے ہی ہم جو ہے فائنانس کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کچھ ایسٹس پرماننٹ کرنٹ ایسٹس پہ بیسس پہ ریکوائرڈ ہیں، لیکن ان کو بھی ہم کیا کہتے ہیں شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر ہی لون سے فائنانس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس دوسری جو ہے پالیسی ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ اس میں ہم ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم آپ کے لونز ہوتے ہیں ان کے اوپر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کا ایڈوانٹیج لینے کے لیے اگریسو اپروچ کو یوز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتی ہے کنزرویٹو اپروچ۔ اس اپروچ میں تو آپ اپنے تمام جو پرماننٹ کرنٹ ایسٹس ہیں ان کو لانگ ٹرم کیپٹل سے فائنانس کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے ٹیمپریری نیچر کے کرنٹ ایسٹ یا سیزنل نیڈز کے کرنٹ ایسٹ ہیں ان کو بھی پرماننٹ یا لانگ ٹرم کیپٹل کی مدد سے فائنانس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کنزرویٹو اپروچ کہلاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ میں دوبارہ ان دونوں اپروچز کا ڈفرینس بتا رہا ہوں، غور سے سن لیجیے گا کہ اگریسو اپروچ میں کیا ہے کہ آپ اپنے تمام جو کرنٹ پرماننٹ ایسٹس تھے، کرنٹ ایسٹس تھے، ان کو بھی فائنانس شارٹ ٹرم پہ کرتے ہیں تاکہ شارٹ ٹرم میں جو انٹرسٹ ریٹ کم ہے اس کا ایڈوانٹیج لے سکیں۔ کنزرویٹو اپروچ میں کیا ہے کہ آپ اپنے لانگ ٹرم کے علاوہ شارٹ ٹرم بیسس سیزنل نیڈز کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان کی ضرورت کو بھی پرماننٹ کیپٹل سے فلفل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کنزرویٹو اپروچ کہلاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ اب ان اپروچز میں سے کون سی اپروچ یوز کرنی ہے؟ اسٹوڈنٹ اس کے ہر ایک کے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ آپ کی کمپنی کو جو سوٹ کرے گی آپ انہی کے مطابق اس کو لے کے چلیں گے۔
ہم یہ ہرگز بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپروچ دوسری اپروچ سے زیادہ بہتر ہے. ہر کمپنی کی اپنی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں. اور پھر دوسری بات آ جاتی ہے مینیجرز کی پریفرنسز اور نیچر بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے. اس کے مطابق اس اپروچ کو آپ چوز کرتے ہوتے ہیں. پھر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو فرمز ہیں وہ اپنی جو کیش کی نیڈز ہیں ان کیش فلوز کی نیڈز ہیں اس کے مطابق اپنے کیش فلو کو فورکاسٹ کر لیتی ہیں. اگر انہیں ایڈیشنل کیش ریکوائرڈ ہوگا تو وہ اپنے فنڈز کو لائن اپ کر لیں گی, شروع سے ایڈوانس میں لائن اپ کر لیں گی. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سرپلس کیش فلو جنریٹ ہوں گے پھر ان کے پروڈکٹیو یوز کرنے کے لیے ڈفرینٹ جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں ان کو یوز کیا جائے گا. تو اس چیز کے لیے جو اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے جو ٹول یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے کیش بجٹ. تو کیش بجٹ کی مدد سے ہم اپنا یہ سارا ورکنگ پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں. اب یہ جو کیش بجٹ ہے اسٹوڈنٹ یہ آپ کا منتھلی بیسس پہ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے اور ایک ریزنیبل جو ٹائم پیریڈ لینتھ ہے اس کی منتھلی بیسس پہ ہے, لیکن اس کو آپ ڈیلی بیسس پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. جب ڈیلی بیسس کے اوپر جائیں گے تو زیادہ پریسائز ریزلٹس آپ کو پروڈیوس ہوں گے. پھر اس کے بعد جب آپ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو چیز مد نظر رکھنی ہوتی ہے وہ ٹارگٹ کیش بیلنس ہوتا ہے کہ آپ کتنا جو آپ کی فرم ہے آپ اس کو اپنے بزنس کرنے کے لیے کتنا وہ بیلنس کم سے کم مینٹین کرنا چاہ رہی ہے. ڈیفینیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. کیا لکھتا ہے دا ڈیزائرڈ کیش بیلنس دیٹ اے فرم پلانس ٹو مینٹین ان آرڈر ٹو کنڈکٹ بزنس. وہ کیش کا بیلنس جو کوئی بھی فرم اپنے بزنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے لازماً اپنے پاس مینٹین کرنا چاہے گی وہ آپ کا ٹارگٹ کیش بیلنس کہلاتا ہے. اب اسٹوڈنٹ یہ کیش بجٹ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے, کیا اس کی ٹیکنیک ہے, اس کے اوپر میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. نیومیریکلز میں بات ہوگی تو میں وہاں پہ آپ کو اس کو ڈیولپ کر کے وہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل سے ڈسکس کر لوں گا آپ سے. اسٹوڈنٹس اب ہم نے اپنے ورکنگ کیپٹل کی جو بات ہے جو اس کے ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہیں جو ڈفرینٹ کرنٹ ایسٹس وغیرہ کی ہم نے بات کی ہے اب ان کے اوپر ڈیٹیل میں ہم سیپریٹ جو ہے الگ سے بات کریں گے. تو سب سے پہلی جو چیز ہم نے ٹرم یوز کرتے ہیں اس کے لیے کیش اور مارکیٹیبل سیکیورٹیز کی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ کیش سے نارملی ہم مراد کیا لیتے ہیں, کرنسی پیپرز وغیرہ کو ہم مراد لیتے ہیں اور اس میں ساتھ ہی ہم سمجھتے ہیں کنسیڈر کرتے ہیں بینک ڈپازٹس کو بھی. لیکن جو مختلف کمپنیز ہیں کہ جو اکاؤنٹنٹس ہیں جو ٹریجررز ہیں وہ کرنسی سے مراد صرف آپ کے کرنسی نوٹس اور ڈیمانڈ ڈپازٹس کو نہیں لیتے بلکہ وہ اس میں بہت جو ہائیلی لیکوڈ مارکیٹیبل سیکیورٹیز ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں. ہائیلی لیکوڈ مارکیٹیبل سیکیورٹی اسٹوڈنٹس وہ اس سے مراد سیکیورٹیز ہیں جن کو آپ بہت جلد ایک پریڈکٹیبل پرائس کے اوپر کیش میں یا بینک ڈپازٹس میں سے کنورٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کی مارکیٹیبل سیکیورٹیز کہلاتی ہیں جن کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے کیش ایکویلنٹس کی. تو اسٹوڈنٹ جو بیلنس شیٹ کے اوپر کیش کا بیلنس لکھا جاتا ہے اس کے اندر آپ کی کیش اور یہ کیش ایکویلنٹس جو ہے مارکیٹیبل سیکیورٹیز ہیں یہ ایڈ اپ ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس پھر ان کرنٹ جو مارکیٹیبل سیکیورٹیز ہیں ان کو پھر فردر دو پورشن میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس آپریٹنگ شارٹ ٹرم سیکیورٹیز جن کو آپ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیلی روزمرہ کے آپریشنز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ کو ریکوائرڈ ہے. اور اس کے علاوہ دوسری جو ہے وہ نارمل آپریشن میں جو ان کو یوز نہیں ہے لیکن ایکسیسو آپ کی جو کرنٹ مارکیٹیبل سیکیورٹیز ہیں ان کو دوسری کیٹیگری میں ہم لے کے آتے ہیں اور یہ فرمز مینٹین کرتی ہیں تاکہ آپ کی لیکوڈیٹی پوزیشن جو ہے وہ بہتر طور پر بہتر رہے. اسٹوڈنٹ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے پاس ڈیمانڈ ڈپازٹ اور چیکنگ اکاؤنٹس کی جو فیسلٹیز تھی اس کی وجہ سے بلکہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تو کرنسی کے حوالے سے بھی آپ کو. تو اسٹوڈنٹ جیسے جیسے آپ کے بزنسز گرو ہوئے بینکنگ بزنس آپ کا بڑھتا گیا تو آپ کے پاس یہ جو کرنسی کی تھی اہمیت تھی یہ کم ہوتی گئی. اس کی وجہ کیا تھی, اس کی جگہ پہ آپ کے ڈفرینٹ کریڈٹ کارڈز ڈیبٹ کارڈز اور ڈفرینٹ پیمنٹ کے میکانزم جو ہے وہ انٹروڈیوسڈ ہونا شروع ہو گئے اور جو عام کرنسی کو آپ اپنے پاس مینٹین کرتے تھے اس سے کاسٹ آف کیپٹل بھی بڑھتی تھی اور چوری کا بھی خدشہ ہوتا تھا. اس وجہ سے آپ کی کرنسی کی امپورٹنس کم ہوتی گئی اور ہمارے پاس انٹروڈیوس ہو گئے ڈیمانڈ ڈپازٹس یا چیکنگ اکاؤنٹس جن کو کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے, چیکنگ اکاؤنٹس آپ کے بینک ڈپازٹس ہیں. جب بھی آپ کو کسی وقت بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کی مدد سے
یہاں سے مختلف لیبرز کے لیے، مٹیریل کے لیے، ڈفرینٹ قسم کی پیمنٹس کے لیے یہاں سے آپ کیش کو اسی وقت یوز کر سکتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس یہاں پر جو کیش ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا آپ کو انٹرسٹ پے نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو اب یہ بھی نقصان تھا ایک قسم کا بزنسز کا. تو بزنسز نے، لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی اپرچونٹیز کے اوپر فوکس کرنا شروع کیا جہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ریٹرن بھی مل سکے. تو اپنا جو ڈیمانڈ ڈپازٹس کی ہولڈنگ ہے اس کو اپٹیمم کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں، جن میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ رہا ہے کہ ہولڈ مارکیٹیبل سیکورٹیز رادر دین ڈیمانڈ ڈپازٹس ٹو پرووائڈ لیکوڈیٹی. کہ آپ یہ نہ کریں کہ آپ زیادہ ڈیمانڈ ڈپازٹس مینٹین کریں، آپ اس کی بجائے مارکیٹیبل سیکورٹیز کا جو ہے لیول مینٹین کرنا شروع کریں. اس سے اسٹوڈنٹ کیا تھا کہ آپ کو ان کے اوپر شارٹ ٹرم جو مارکیٹیبل سیکورٹیز تھے اس کے اوپر انٹرسٹ ملے گا، جبکہ آپ کے ڈیمانڈ ڈپازٹس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ نہیں ملے گا. دوسری ٹیکنیک تھی بارو آن شارٹ نوٹس. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس نے فرمز نے اپنے لنکس ڈیولپ کیے جو ان کے مدد سے آپ کو ایک ہی ٹیلی فونک کال کے اوپر آپ کو اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو سکتی تھی. پھر اس کے بعد تیسری ٹیکنیک جو ہے وہ فارکاسٹ یا پیمنٹس اور رسیٹس کو بہتر طور پر، کہ آپ کی جو پیمنٹس مستقبل میں ہونے والی ہیں یا آپ کو جو رسیٹس ملنی ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے فارکاسٹ کیا اور اس سے مینٹین کر لیا. اسپیڈ اپ پیمنٹس، آپ نے اپنی پیمنٹس ریسیو کرنے کے جو پروسیس تھا اس کو اسپیڈ اپ کیا تاکہ آپ کو پیمنٹس ملیں اسی وقت پیمنٹ ہو جائیں، آپ کو کوئی زیادہ وہ مینٹین نہ کرنا پڑے ڈیمانڈ ڈپازٹ. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ کریڈٹ کارڈز وغیرہ کی ٹیکنیکس کو یوز کیا جن کی مدد سے ڈائریکٹ ٹرانسفر وغیرہ ہوئی. پھر اس کے بعد سنکرونائز کیا آپ نے کیش فلوز کو، جب آپ کو ضرورت ہو کیش آؤٹ فلو ہونا ہو تو اس وقت کچھ اس طرح آپ کا کیش ان فلو بھی ہو رہا ہو، آپ نے ان کو کیش ان فلو اور آؤٹ فلو کو آپس میں میچ کر لیا. یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی گئی اپنے ڈیمانڈ ڈپازٹس کو اپٹیمم لیول کے اوپر لانے کے لیے، کیا کہ یہ زیادہ مینٹین بھی نہ ہوں. زیادہ مینٹین ہونے سے آپ کا انٹرسٹ کا لاس ہو رہا تھا، کاسٹ آف کیپٹل بڑھ رہی تھی. جب ان کا ایک لیول کم پہ لے کے آئے تو آپ کو ڈفرینٹ طرح سے انٹرسٹ کی انکم بھی ملنا شروع ہوگی اور آپ کی کاسٹ آف کیپٹل بھی کم ہو گئی. اور ہم یہ ساری چیزیں مارکیٹ ایبل سیکورٹیز کی مدد سے ہو رہی ہیں. جو آپ جب بات کرتے ہیں ڈیمانڈ ڈپازٹس کی مینٹیننس مینیج کرنے کے اوپر، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی مارکیٹ ایبل سیکورٹیز کے اوپر بھی مینجمنٹ ڈیفینیٹلی ساتھ ہی اس کے اوپر آ جاتی ہیں. ان دونوں کے اندر کوآرڈینیشن ہوگی تب جا کر یہ چیزیں ممکن ہوں گی. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے اپنا اس کے اوپر کیش اور مارکیٹیبل سیکورٹیز کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کر لی ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا میرا خیال ہے لیکچر ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. کل ہم اس کے دوسرے انگریڈینٹس انوینٹری سے آگے موو کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کل اس تھیوریٹیکل پورشن کو اپنے کو ختم کریں گے. ہو سکا تو کچھ پرابلم سالو کریں گے، نہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے کمنگ ویک کے اندر اپنی اس چیپٹر کی پرابلمس کو بھی سالو کریں گے. تو آج کے لیے اسٹوڈنٹ یہیں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں جی. اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ.